سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرما دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش یعنی ان کی پیدائش کے 13 سال بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ آپ نے اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار چھوڑنے کی یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے، پوتے اور مال و دولت سے نوازا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، غیب کی خبریں بتاتا اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ بھی کیا اسے ضرور پورا کیا۔ فرمایا، ایک مرتبہ آپ اور آپ کا ایک ساتھی کہیں جا رہے تھے تو شہر کے قریب پہنچ کر آپ کے ساتھی نے کہا، یہاں میں بیٹھتا ہوں اور تم شہر جا کر کھانا خرید کر لاؤ، یا تم بیٹھو میں کھانا خرید کر لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا یہاں انتظار کروں گا اور تم ہی چلے جاؤ، کھانا خرید لاؤ۔ وہ گیا اور بھول گیا۔ 3 دنوں بعد اسے یاد آیا، یا بعض روایت میں ہے کہ 1 سال کے بعد وہاں لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ہی موجود تھے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، تم ابھی یہاں ہی ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وعدہ کے مطابق منتظر تو رہنا ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی جوزہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین میں چھوڑاؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر اور آبادی نہیں تھی، بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑنے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا، اور حضرت سارہ سے ہجرت کے وقت جو وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بات مانی جائے گی، اس وعدے کا پاس کرانا بھی مقصود تھا، کیونکہ آپ نے پہلے تو ہاجرہ سے نکاح کرنے کا مشورہ دیا، لیکن حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد اپنی اولاد نہ ہونے پر غیرت بھی کھائی اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ ابراہیم کو حکم دو کہ وہ اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مجھ سے دور چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کو حرم کی سرزمین میں چھوڑ آؤ۔ جہاں آج زمزم ہے وہاں ایک درخت تھا۔ اس وقت نہ مکہ تھا اور نہ ہی کسی انسان کا وہاں بسیرا تھا، اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے ایک تھیلے میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی ماں بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اور ان کو زمزم کی جگہ ایک درخت کے نیچے چھوڑتے ہوئے واپس لوٹے تو حضرت ہاجرہ نے آپ کو پیچھا کرتے ہوئے پوچھا، اے ابراہیم، اللہ کے نبی، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ہمارا غمخوار مونس و ہمدم نہیں، اور نہ ہی ہمارا یہاں کوئی جاننے والا ہے، اور نہ ہی کوئی آبادی ہے کہ کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کئی مرتبہ ہاجرہ کے پوچھنے پر بھی آپ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیے، تو پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ نے ہاں فرمایا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، اچھا، ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے آپ کو اپنی بیوی اور بیٹا نظر نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف توجہ کی۔ اس وقت صرف بیت اللہ کی بنیادیں ایک ٹیلا کی مانند نظر آتی تھی، اور دعا کی، اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں، اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کرے، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہو، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ حضرت ہاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ مشکیزہ میں جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ بھی بھوکی پیاسی ہو گئی، دودھ کا بننا بھی ختم ہو گیا، بچہ بھی بھوک پیاس سے پریشان حال تھا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ بچے کا یہ حال ماں سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ قریب ایک پہاڑی صفا پر چڑھتی ہے اور کہیں سے پانی کا پتہ چل جائے یا کوئی انسان نظر آئے،
پھر اسی خیال سے مروہ پر آتی ہے۔ درمیان میں نشیبی جگہ جب پہنچتی ہے جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا، وہاں دوڑتی ہے۔ جب نشیبی جگہ کو عبور کر لیتی ہے اور ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا ہے تو وہاں آہستہ ہو جاتی ہے۔ مروہ پر پہنچ کر بھی پانی یا کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ آپ بے قراری کے عالم میں پھر صفا پر پھر مروہ پر 7 چکر ایسے ہی لگا دیتی ہے۔ آخری مرتبہ مروہ پر آپ نے ایک آواز سنی، اپنے آپ کو کہنے لگی خاموش۔ خیال کیا شاید میرے اوسان خطا ہو گئے، یہ کون ہے؟ یہ مجھے ویسے ہی آواز آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز سننے پر کہا کہ اگر یہاں کوئی فریاد کو سن کر پہنچنے والا ہو تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو بچے کے قریب ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس اس نے اپنی ایڑی یا پر مارا، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایسے ایڑی رگڑنے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد باندھ ڈالی، ایک